الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات سامعین، شب عاشور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن حکیم کی مشہور آیت اب خدمت میں تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے النبی پر، نبی پر نہیں، النبی پر. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. پتہ چلا آج بھی اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے النبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان لانے والے تم بھی اس پر، ان پر نہیں، تم بھی اس پر درود پڑھو. سلموا تسلیما. مسلمانوں نے ترجمہ یہ کہا کہ سلام کرو ان پر جیسے سلام کرنے کا حق ہے. اگر ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ سلام کرو جس طرح سلام کرنے کا حق ہے، تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سلام کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں. یعنی جب کوئی رسول پر سلام کرتا ہے تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں. پتہ چلا کہ تمہاری نظر میں یہ معنی غلط ہے. تم خود اقرار کرتے اس کا معنی کا کہ وسلموا تسلیما، سلام کرتے رہو اسی طرح جس طرح کرنے کا حق ہے. نہیں، پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے النبی پر. سب سے پہلے تو اللہ نے علی نبی کیوں کہا؟ اللہ فرماتا کہ دیکھو میں اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں، نہیں، نبی پر. نبی پر اسی لیے کہا کہ دیکھو نبی کب سے ہے؟ جب سے نبی ہے، جب سے نبی ہے تب سے میں سلام پڑھ رہا ہوں، تب سے میں درود پڑھ رہا ہوں. تو رسول نے خود بتایا کہ کنت نبی آدم بین المائبتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا. پتہ چلا اب اللہ بھی اس وقت سے درود پڑھ رہا ہے جب سے محمد نبی ہے. جب سے محمد نبی ہے اس پر درود پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھ رہا ہے اور ملائک اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں النبی پر. جتنے تفاسیر ہیں تمام تفاسیر نے متفق ہو کر لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے النبی پر، تو صحابہ کرام نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت بھیج محمد پر. تو رسول نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دمبری درود مت پڑھو، مجھ پر لنگڑا درود مت پڑھو. پتہ چلا کہ رسول کی موجودگی میں صحابی قرآن کو نہ سمجھ سکے. جب رسول کی موجودگی میں صحابہ کرام رسول کو سمجھ نہ سکے، قرآن کو نہ سمجھ سکے، یا دوسرے الفاظوں میں کہوں کہ جب رسول کی موجودگی میں
اصحابوں کے لیے قرآن کافی نہیں تھا، جب تک رسول نے بتایا تو بعد میں کافی کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ تو رحمت نازل کر محمد پر۔ تو رسول نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، دیکھو مجھ پر دمبریدہ درود مت پڑھو، مجھ پر لنگڑا درود مت پڑھو، مجھ پر ناقص درود مت پڑھو، مجھ پر ابتر درود مت پڑھو۔ بس بتانا یہ شعبہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، مجھ پر ابتر درود نہ پڑھو۔ ابتر 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 اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو۔ دیکھو رسول نے درود میں بتا دیا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، مجھ پر ابتر درود نہ پڑھو۔ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری اولاد ہے، جب میری اولاد ہے تو یہ النبی جو ہے یہ الف لام جنسیہ کا ہے، یعنی مجھ پر بھی درود ہے اور جو میری جنس میں سے ہے، جو میرے جیسے ہے ان پر بھی درود ان پر بھی پڑھو۔ تو تمام مسلمانوں نے لکھا، جو مسلمان آج بھی پڑھتے ہیں کہ ایسا کیسے پڑھیں؟ کہا اللہم، جو جنرل بات کر رہا ہوں، کیسے بات پڑھیں؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تو رحمت نازل کر محمد اور اس کی آل پر اس طرح جیسے تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم اس کی آل پر۔ یا اللہ تو برکت نازل کر رسول اس کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی تھی، برکت نازل کی تھی ابراہیم اس کی آل پر۔ یہ اتنے نبی تھے، 1,24,000 انبیاء پیغمبر تھے، اللہ نے ابراہیم کا نام کیوں چن لیا؟ اللہ نے ابراہیم کا نام کیوں چن لیا؟ کسی اور نبی کا کہتے ہیں؟ رسول فرماتے کہ میں اس طرح درود پڑھو کہ یا اللہ تو رحمت نازل کر محمد اس کی حال پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی موسیٰ اس کی حال پر، نوح اس کی حال پر۔ یہ ابراہیم اس کی حال پر کیوں کہا؟ ابراہیم اس کی حال پر کیوں کہا؟ اسی لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ درود اور صلات کس پر ہوتی ہے؟ ارشاد خداوندی ہے سورۃ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں اللہ تمہیں ضرور آزماؤں گا، تمہارا ضرور امتحان لوں گا، بھوک میں، پیاس میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں میں، مال میں، والثمرات، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی اولاد میں، جو اولاد ہوگی ثمرات، صبر مانے اولاد، میں اس میں تمہیں آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہم ہیں آپ کی ملکت، انا للہ ہے ہم ہیں اللہ کی ملکت، وانا الیہ راجعون، اور ہم کو واپس جانا ہے اپنے بارگاہ کے، اللہ کی بارگاہ کے دربار میں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، میرا درود ان پر، میرا صلاۃ ان پر جو مہتدون ہیں، یعنی جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں،
آپ نے اندازہ لگایا، آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ کا درود ان پر ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہ کافر ہوئے، نہ مشرک ہوئے، نہ منافق۔ اب تمام مسلمان جن کو بھی درود میں شامل کرتے ہیں، پہلے دیکھیں کہ وہ پہلے کافر تو نہیں تھے، مشرک تو نہیں تھے، منافق تو نہیں تھے۔ ارے کافروں پر درود نہیں ہے، بعد میں مسلمان بنے ہوں وہ اور بات ہے، بعد میں مسلمان بنے ہوں اور بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر میرا درود، ان پر میرا سلام۔ یہ وہ ہیں جو کبھی مشرک نہ ہوئے، کبھی کافر نہ ہوئے۔ پتہ چلا درود ان پر ہے۔ دوسرا پوری آیت میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، دوسرا پوری آیت میں فعل نہیں ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب عاشور ہے، اگر نعرہ نہ لگاؤ بات کرنے پر تو منع نہیں ہے نا۔ یعنی ان پر درود ہے، فعل نہیں ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ یعنی جن پر اللہ کا درود ہے وہ اس وقت تھے جب وقت نہ تھا، نہ ماضی تھا، نہ حال تھا، نہ مستقبل تھا۔ پتہ چلا درود ان پر ہوتا ہے جو اولاد دے، اولاد دے ان پر ہوتا ہے درود، درود ان پر ہوتا ہے تو جان دے، ہاں مال دے، نفس دے، بچے دے، ان پر ہے درود۔ ارے بچے تو کیا انہوں نے اپنے جانیں بھی نہیں دی، کسی نبی کو آگ میں نہیں ڈالا گیا، کسی کی نبی کو اللہ نے یہ نہیں، وہاں میں کہوں گا کہ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، ہم جو روتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے؟ ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ آج تو سونا ہی حرام ہے تو آپ کے آنکھوں میں نیند کیوں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ میں نے کیا تو میرے بزرگوں کو دیکھو جو اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں، جو بوڑھی ہوتے ہیں نا کراچی میں، وہی میرے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں الٹا ہے کہ جتنے بزرگ ہیں وہ خاموش ہیں۔ مجھے افسوس اسی پر ہے کہ تم خاموش کیوں ہو، یا میں نہیں سمجھا سکتا یا تم خامخواہ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں کا اللہ کا درود ان پر ہے جو زمانہ نہ تھا یہ تھے، ان سے اس وقت سے درود ہے، ان پر اس وقت سے درود ہے۔ اب تو پتا چلا محمد اس کی آل پر درود، ابراہیم پر اور آل پر درود اسی لیے ہے کہ ابراہیم نے جان دی، قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ بیٹا کیوں بچ گیا، یہ میں کل پڑھوں گا۔ یہ اور بات تھی کہ بچہ اسماعیل کیوں بچ گیا، لیکن قرآن احادیث شامل ہیں کہ جب جناب ابراہیم کو کے لیے آگ جلائی گئی، جس نے آگ جلائی تھی، اب ڈالے ابراہیم کو کون؟ جس نے آگ جلائی تھی، آگ اس کو جلا رہی تھی۔ ارے اسے بے وقوف سے دیکھا کہ اس کو آگ جلا رہی ہے اور پھر بھی اس کو خدا مان رہے تھے۔ یہ تو بے وقوفی کی حد ہے، یہ تو بے وقوفی کی حد ہے کہ جس کو خود درود ان پر ہے جو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ بنے، مشرک نہ ہوئے، منافق نہ ہوئے۔ قرآن کی نظر میں منافق ان کو کہتے ہیں۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف تاکہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں جو علی کا دشمن ہو، بھائی شیعوں نے کہا ہے، بھائی میں
علی علیہ السلام کے لیے نہیں کہتا، لیکن قرآن کی اسے کہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں منافق کون ہے۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران کے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنگ احد کیوں ہوئی تو اس کو کہنا میں نے نہیں کروائی، اللہ نے کروائی ہے، اللہ کی مرضی تھی کہ یہ جنگیں ہو۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں اللہ کائنات کو دکھاؤں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کر کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ اتنا تو اتنا تو قبلہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگا وہ اللہ کی نظر میں منافق ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی جنگ سے نہ بھاگا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ ہو، اس پر ہے اللہ کا درود۔ اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں النبی پر، یعنی ابھی واضح ہو گیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور اس کی اولاد پر۔ آل کی معنی اولاد، اس کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں۔ اب یہ کسی کے ذہن میں نہ ایک الگ موضوع ہے کہ پھر علی آل میں کیسے شامل ہے، یہ الگ موضوع ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ اس کو پر سوچیں تو پھر میں بتاؤں گا۔ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں محمد اس کی اولاد پر۔ اے ایمان لانے والو تم بھی درود پڑھو، تم بھی درود پڑھو۔ وسلموا تسلیما، صرف درود نہیں، سلام کی کیا معنی ہیں؟ سلام کی لغت میں دو معنی ہیں۔ میں نوجوانوں کو پھر اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے یہ آپ کو تقریریں تب سمجھ میں آئیں گی جب تھوڑا مطالعہ کریں گے۔ دین کا مطالعہ نہ کرو گے تقریریں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایک گھنٹہ دین کو بھی دیا کرو، ایک گھنٹہ دین کو بھی دیا کرو، ایک گھنٹہ دین کو بھی دیا کرو، تاکہ یہ مجلس سے سمجھ میں آئے۔ مزہ بھی تب آئے گا جب تمہیں مطالعہ ہوگا، مطالعہ نہیں ہوگا تم ساری زندگی سے بیٹھے رہو گے جب ابھی بیٹھے ہو۔ ہاں بات تب کرو گے جب مطالعہ ہوگا۔ اللہ نے سلام کی عربی میں دو معنی ہیں۔ سلام کی معنی ہے کسی پر سلامتی کرنا، کسی پر سلام کرنا یعنی سلامتی بھیجنا۔ دوسرا سلام کی معنی ہے اطاعت کرنا، پیروی کرنا، اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ جا کر لوگوں سے المنجل میں دیکھنا، المنجل میں جا کر دیکھنا سلموں کی معنی کیا ہے، سلام کی معنی کیا ہے؟ سلامتی بھیجنا، اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ اللہ اس کا ملائکہ درود پڑھتے ہیں محمد اس کی اولاد پر۔ اے ایمان لانے والے تم درود بھی بھیجو اور ان کی پیروی بھی کرو اس طرح جس پر پیروی کرنے کا حق ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ دیکھیں قبلہ محمد وآل محمد بلند سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ دیکھیں قرآن حکیم میں تین الفاظ ہیں ہم وطن۔ پورے قرآن حکیم میں تین الفاظ ہیں ہم وطن، ہم وطن، تسلیمہ، تکبیرہ، تطہیرہ۔ زبان سے بات کرو، میں نے 10 دن پڑھا ہے پھر بھی آپ کو میں نے بات کرنے نہیں دیکھی۔ نعرہ حیدری، میں نے کیا کیا؟ کتنے الفاظ ہیں؟ 3، ہم وزن، تطہیرہ، تسلیمہ، تکبیرہ۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، دیکھتے ہیں لفظ تکبیرہ کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی بالکل آخریات، وَکَبِّرْہُ تکبیرہ، میری کبریائی کا اعلان کرو اس طرح جس طرح اعلان کرنے کا حق ہے۔ وَکَبِّرْہُ تکبیرہ، میری کبریائی کا اعلان کرو اس طرح اعلان کرو
جس طرح اعلان کرنے کا حق ہے. آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے. فلا وربک لا یؤمنون حتی فلا وربک لا یؤمنون لا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ کبھی مومن نہیں بنیں گے جب تک آپ کو فیصلوں میں حاکم نہ بنائیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر جو فیصلہ کریں وہ ان کے دل پر بوجھ نہ گزرے، یعنی دل سے مانے، زبان سے نہیں، زبان سے نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یا اللہ رسول کو مولا مان لیا، حاکم مان لیا، ہو گئے مومن، آوازیں نہیں. پھر یا اللہ فیصلہ جو کیا وہ دل سے مانا، مومن ہوئے، آوازیں نہیں. کب مومن ہوں گے؟ سلموا تسلیما. پھر رسول سے پوچھیں بھی نہیں کس طرح فیصلہ کیوں کیا. بڑا جملہ ہے میرے دوست، اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں. میں تو کیونکہ میں تو پہلی دن سے کہہ رہا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر نے مجھے اتنا مجبور کیا ہے کہ میں بات بھی نہیں کر سکتا. میں کیا کروں میرے دوستو.